السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ریاض الجنہ کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی حقیقت اور فضیلت ہمیں بتائیں۔ تو ریاض الجنہ مسجد نبوی کا وہ مقدس، متبرک اور محترم حصہ ہے جو حجرہ عائشہ، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور منبر رسول کے درمیان واقع ہے، جس کو خصوصی اعزاز اور امتیازی شان حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ایک کیاری اسے قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، متفق علیہ، صحیح بخاری کی روایت۔ میرے حجرے اور منبر کے درمیان جنت کی ایک کیاری، چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ اکثر علماء کرام نے اس حدیث کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن زمین کے اس مبارک حصے کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، یا یہ کہ زمین کا یہ حصہ جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے جس کو دنیا میں نازل کیا گیا ہے، جس طرح حجر اسود جنت کا پتھر ہے جس کو دنیا میں اتارا گیا ہے۔ یزید بن ابی عبید فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد حاضر ہوتا۔ وہ مصحف والے ستون، ریاض الجنہ کا ایک ستون ہے، اس کو اسطوانۃ المہاجرین بھی کہتے ہیں، اس کے پاس آ کر نفل نماز وغیرہ ادا فرماتے۔ میں نے عرض کیا: ابو مسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس پہنچ کر ضرور نفل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ بھی اس مقام میں عبادت کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور یہ ستون ریاض الجنہ کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی تھیں کہ اگر اس استوانہ یعنی اس ستون کی فضیلت کو لوگ جان جائیں تو اس فضیلت کے لیے قرآن نازل کرنے لگے، اور آپ نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فضیلت اور حقیقت کو بیان فرمایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر بکثرت اس استوانہ، اس ستون کے قریب نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ریاض الجنہ کا رقبہ لمبائی تقریباً 22 میٹر اور چوڑائی تقریباً 15 میٹر ہے، اور یہ ایک بابرکت جگہ ہے، لہذا مسجد نبوی میں حاضری کی سعادت ملے تو اس مبارک حصے میں عبادت، ذکر، دعا، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ریاض الجنہ ایک بابرکت جگہ ہے۔ ہر ایمان والا جو مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس جگہ 2 نفل ضرور ادا کرے، اور یہ تمنا اور خواہش قابل قدر، قابل مبارک، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کا احترام کرتے ہوئے ریاض الجنہ میں حاضر ہوں۔ نمازیوں کے سامنے سے گزر کر، کسی کو دھکا دے کر اور اذیت پہنچا کر، گردنوں کو پھیلان کر اور جگہ حاصل کرنے کے لیے مسجد میں دوڑنا، یہ سب باتیں احترام مسجد کے خلاف ہیں۔ آداب کا خاص خیال رکھا جائے، بابرکت مقامات کی بے ادبی اور بساقات محرومی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ ریاض الجنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک تک ہے۔ جنت کا یہ باغ جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب ساری زمین فنا ہوگی، ریاض الجنہ کو اٹھا کر جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا منبر جنت کے بلند و بالا باغ پر واقع ہے، اور میرے منبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی ایک کیاری ہے۔ کسی مسلمان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جنت میں بیٹھا ہے تو اس کو مزید کچھ مانگنے کی طلب نہیں رہتی، بلکہ وہ حیران ہوگا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، اتنی مقدس جگہ پہ۔ مگر ریاض الجنہ میں بھی امت میں ہنگامہ رائی، دکم پیل، چیخو پکار ہوتی ہے، اور غیر مہذب رویے دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان کیسے یہاں پہنچ گیا؟ تو ناظرین، جب ہم وہاں پہنچے تو اس جگہ کے تقدس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اچھا ناظرین، اب یہ بتانا کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے اب سعودی حکومت نے ایک وقت مقرر کر دیا، ایک ایپ بنا دی ہے۔ اس ایپ کے ذریعے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں، اور اس بکنگ کے تھرو آپ ریاض الجنہ میں نوافل وغیرہ، نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے ایک بار پھر کہا کہ مسجد نبوی ریاض الجنہ میں نماز کے لیے PhD پرمٹ حاصل کرنا ضروری ہے، اور وزارت کی جانب سے ٹویٹر پر بھی بیان میں کہا گیا کہ جو لوگ ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کے خواہش مند ہوں وہ نسک یا توکلنا ایپ کے ذریعے پرمٹ حاصل کریں۔
وزارت کے مطابق مرد ریاض الجنہ میں روزانہ صبح 11 بجے سے عشاء کی نماز تک اور رات کو 12:30 بجے سے فجر تک نماز ادا کر سکتے ہیں، اور ریاض الجنہ میں زائر خواتین فجر کے بعد سے صبح 11 بجے تک اور عشاء کے بعد سے رات 12 بجے تک بکنگ کرا سکتی ہیں۔ اور بعض زائرین کی جانب سے پوچھا گیا کیا ریاض الجنہ میں نماز کا وقت بک کرانے کے بعد اس میں ترمیم یا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اس کے جواب میں وزارت حج و عمرہ نے وضاحت کی کہ ریاض الجنہ میں نماز کے پرمٹ میں ترمیم کی سہولت مہیا نہیں ہے۔ وزارت کے مطابق نماز کا وقت شروع ہونے سے 4 گھنٹے قبل تک بکنگ اعتمرنا ایپ کے ذریعے سے منسوخ کرائی جا سکتی ہے، اور پہلے پرمٹ کا دورانیہ ختم ہونے کے بعد نیا پرمٹ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں تاکہ اور کا فائدہ ہو، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتی ہیں ایک اور ایسی ہی ویڈیو سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔